Welcome to all in Siddiqui Info Hub. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ زندگی کے اس آخری حصے میں ایسا کون سا گناہ ہے جو لاکھوں بار توبہ کرنے کے باوجود بھی معاف نہیں ہوتا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمت کے باوجود کوئی گناہ ایسا ہو جس کی معافی نہ ملے؟ ان سوالات کے جواب میں ہم ایک خاص موضوع پر گفتگو کریں گے جو بڑھاپے کے گناہ سے متعلق ہے۔ زندگی ایک ایسا سفر ہے جس میں ہر شخص مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ بچپن میں معصومیت ہوتی ہے، جوانی میں مشکلات اور خواہشات کا سامنا، اور بڑھاپے میں سنجیدگی اور پختگی آتی ہے۔ جوانی کا دور تو ایسے ہوتا ہے کہ انسان اپنی غلطیوں اور خطاؤں کو سمجھ نہیں پاتا یا انہیں نظر انداز کر دیتا ہے۔ کئی بار نوجوانی میں والدین کی نافرمانی، دوسروں کی دل آزاری اور غلط رفاقات انسان کو غلط راستے پر لے جاتے ہیں، مگر بڑھاپے میں انسان کو اپنی زندگی کا حساب دینا ہوتا ہے۔ اسی وقت اس کے اعمال کی حقیقت سامنے آتی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ کیا اس نے اپنی زندگی کے آخری مراحل میں اپنے گناہوں کی تلافی کر لی۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں توبہ کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ ہر اس شخص کو جو سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ تعالی ہمیشہ معاف کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، چاہے وہ گناہوں سے بھرپور ہوں، بشرطے کہ توبہ خلوص نیت سے کی جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ بندے کی توبہ سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا ایک شخص اپنی گم شدہ چیز ملنے پر خوش ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے۔ بعض اوقات لوگ توبہ کا مطلب سمجھ نہیں پاتے یا اسے صرف زبان کا کھیل سمجھتے ہیں۔ وہ بار بار گناہ کرتے ہیں اور پھر بار بار توبہ کر لیتے ہیں، لیکن دل سے واقعی ندامت نہیں کرتے۔ خاص طور پر بڑھاپے میں جب عقل و فہم کا دائرہ وسیع ہو چکا ہوتا ہے، ایسے گناہ کرنا انسان کی بدقسمتی ہے۔ یہی بڑھاپے کا گناہ ہے جس کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے کہ اسے لاکھوں بار توبہ کرنے کے باوجود بھی معاف نہیں کیا جاتا۔ یہ گناہ کیا ہے؟ یہ وہ گناہ ہے جو انسان جان بوجھ کر اپنے بزرگوں، والدین اور دوسروں کے حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ بڑھاپے میں جب انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کا اختتام قریب ہے، پھر بھی وہ اپنی غلطیوں سے نہ باز آئے اور توبہ کو مذاق بنائے تو وہ اس گناہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے بڑھاپے کو اصلاح کرنے کا آخری موقع قرار دیا ہے، جہاں پر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے باقی وقت میں اللہ کے حضور عاجزی سے اپنا حساب دے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ بڑھاپے کے گناہ کے خلاف ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ اس عمر میں انسان کی ذمہ داری سب سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب اس کی کوئی بہانہ بازی یا معذرت نہیں چلتی۔ اسے اپنی کمزوریوں اور قباحتوں کو سمجھنا ہوتا ہے اور توبہ کی نیت کو پکا کرنا ہوتا ہے۔ اگر اس نے اس موقع پر ندامت نہ کی اور اپنے پچھلے گناہوں کو دہراتا رہا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ اسے اپنے قریب سے دور کر دیتا ہے۔ ماضی کے تجربات اور بزرگوں کے حالات سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بڑھاپے کا گناہ انسان کی زندگی کو کس طرح متاثر کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بڑھاپے کی گناہوں کی سزا جوانی کی نسبت کئی گنا بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اس وقت انسان نے اپنے عمل کا شعور حاصل کر لیا ہوتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی جوانی میں ہی نیک کاموں کی طرف توجہ دے، لیکن اگر اس نے غلطیاں کی ہیں تو بڑھاپے میں سچی توبہ کرے، دل سے معافی مانگے اور اپنی زندگی کو بدل دے۔ توبہ کا مطلب صرف زبان سے اعتراف نہیں بلکہ دل سے ندامت، گناہ کا چھوڑنا اور آئندہ ایسے عمل سے بچنے کا ارادہ ہوتا ہے۔
اب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کا حساب صحیح طور پر دیں، اپنے بڑوں کی عزت کریں، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں، اپنے گناہوں پر ندامت کریں اور اپنی آخرت کو سنوارے۔ اللہ تعالی ہماری سچی توبہ قبول فرمائے، ہمیں گناہوں سے بچائے اور ہمارے بڑھاپے کو نیکیوں کا دور بنائے۔ آمین۔